بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل شہدائے احد۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی خصوصی حیات مبارکہ سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں امتیازی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب احد میں تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا۔ وہ جنت کی نہروں پر آتے ہیں، جنت کے پھل تناور کرتے ہیں اور عرش کے سایہ میں سونے کی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے کھانے اور مشروبات کی خوشبو کو پایا اور اپنے بہترین ٹھکانے کو دیکھا تو کہنے لگے، اے کاش ہمارے بھائی بھی جان لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہاری جانب سے یہ خوشخبری میں ان تک پہنچاتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ زیارت شہدائے احد۔ حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ میں حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہداء ہیں۔ تم لوگ ان کے پاس آیا کرو اور ان کی زیارت کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو بھی قیامت تک ان پر سلام کرے گا وہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ شہید ہیں، بس ان کی خدمت میں حاضری دیا کرو اور جو ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو۔ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں جو انہیں سلام کرے اور وہ اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارکہ تھا کہ آپ ہر سال اہتمام کے ساتھ شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے مبارک کے بعد آپ کی اتباع میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی نے اپنے اپنے دور خلافت میں ہر سال پابندی کے ساتھ شہدائے احد اور زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، اس لیے آپ کا قیام کوفہ میں تھا۔ چنانچہ آپ کے بارے میں اس معمول کا تذکرہ نہ ملنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابن جریر نے حضرت محمد بن ابراہیم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی ابتدا میں شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور فرماتے، سلامتی ہو تم پر، کیونکہ تم نے صبر کیا تو کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے۔ اسی طرح ہر سال حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی ان شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جملہ شہداء کے فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔